خود مختاری جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے اور تابع مرضی عوام پاکستان ہے حکومت بنانا. تو لہذا وہ خان کا یہ بتایا جانا جرم کہہ رہا. کیا آپ میں سے کوئی پاکستانی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہندوستانی پرائم منسٹر کو کوئی اس طرح سائفر ملے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے عوام کو بتایا کیوں؟ عوام ہی تو مالک ہیں اس حکومت کے، اس ریاست کے، اور انہی کے ووٹ سے حکومت بنتی ہے. ان کو یہ حق بھی نہیں ہے، ان کو یہ جانکاری بھی نہ ہو کہ جو حکومت آپ کی گرائی جا رہی ہے یا گرائی گئی ہے وہ کس سازش کے نتیجے میں ہے. تو یہ سائفر کی مختصر ترین کہانی ہے. پھر سائفر کہتے ہیں گم ہوا. سائفر جو ہے وہ ایک اوریجنل دستاویز جو ہے کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے اور وہ کوڈ بدلتے رہتے ہیں کوارٹرلی، سہمائی بنیادوں پہ، بعض اوقات مہینوں کی بنیادوں پہ. اور وہ لینگویج کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بھیجنے والے ایمبیسی اور وزارت خارجہ میں موجود ہوتے ہیں. یہ کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں. تو وہ جب ٹرانسلیشن ہوا اور پرائم منسٹر کے پاس آیا، اس ٹرانسلیشن کو جان کے پتہ چل کے خان نے کابینہ کے ساتھ شیئر کیا. کابینہ نے اجازت دی کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرے، ڈی کلاسیفائی کرے. ڈی کلاسیفائی ہوا تو لہٰذا وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ریاست کے پیسے بھی ضائع کیے گئے اور ہمارے خان نے مفت میں 8 ماہ کی جیل دی. اسی طرح آج القادر ٹرسٹ کیس لگا ہوا تھا جیل میں گیا تھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی. القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ ریاست برطانیہ سے آئے اور الزام یہ تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گئے. آج چیلنج میں کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جمع ہے. تو اینٹی کرپشن کا کیس تب چلتا ہے جب کوئی شخص اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد کے لیے کوئی فائدہ اٹھائے، کوئی مالی فائدہ اٹھائے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں، اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس پہ القادر یونیورسٹی، اور القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے. اسی طرح ٹرسٹ ہے جس طرح شوکت خانم ہے، اسپتال لاہور ہے، شوکت خانم کراچی ہے، پشاور ہے. جس طرح نمل یونیورسٹی ہے، غریبوں کے لیے دیہات میں یونیورسٹی بنائی گئی ہے. مفت تعلیم ہے. خان سزا بھگت رہا ہے، ٹرائل بھگت رہا ہے. پھر حکومت کی کامیابیاں دیکھیں. یہ حکومت بنتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلے تیر مارا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ستیہ ناش کیا. خان نے اس کی تشویش کا اظہار کیا اور وہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کم از کم پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہیں. آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم ہے امریکہ کے سامنے بات کر سکتے ہیں، ڈٹ سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے ڈٹنے کی بات نہیں ہے، ڈٹ جانے کی. جن کے پاس اختیار ہیں، جن کے پاس اقتدار ہیں اور جو بات صحیح معنی میں کر سکتے ہیں ان کے ڈٹ جانے کی بات. جن کے پاس ہے